صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا میں ایسی لڑکی سے بھی زیادہ باحیا اور شرم والے تھے۔ اگر آپ کسی بات کو، کسی چیز کو ناپسندیدہ فرماتے تھے تو اس کے آثار آپ کے چہرے پہ نمودار ہو جاتے تھے اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ ایسے باحیا نبی تھے۔ تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اس بات کو کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا کسی ایسی چیز کی جو حقارت اور کمزوری میں اور چھوٹے پن میں مچھر سے بھی بڑھ کے ہو۔ مثال، کوئی بھی مثال، اللہ تبارک و تعالی جب مثالیں بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں تو مومن اور کافر پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی مثالوں کے اثرات، اس کا انفلوئنس بلیور جو ہے، مومن جو ہے، اس پہ بھی ہوتا ہے اور کافر پہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، صاحبان ایمان، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی مثالیں بھی بے معنی یعنی میننگ لیس نہیں ہیں، رب کائنات کی طرف سے حق پر ہیں اور حکمت پر مبنی ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں۔ یہ تو مومن کا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان فرمائی ہے وہ بات سمجھانے کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ تو پاک ہے، تو اس کا کلام بھی کیڑے مکوڑوں کے ذکر سے پاک ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے مکھی کی مثال دے دی، مکڑی کی مثال دے دی، مچھر کی مثال دے دی، تو جب اللہ اتنا پاک ہے اور اتنا عظیم ہے تو اس کا کلام بھی ایسا ہی عظیم ہونا چاہیے اور یہ کیڑے مکوڑوں کی مثالوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے پھر وہی کہ کلام میں مثال لانے کا مقصد اپنے مدعا کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ جو مدعا انسان بیان کر رہا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ مثال کے انتخاب میں مثال دینے والے کے ساتھ مناسبت یا عدم مناسبت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جس چیز کی مثال دی گئی ہے اس کے ساتھ مناسبت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مثال کون دے رہا ہے۔ مثلا جب کسی چیز کی کمزوری اور ناتوانی اور حقارت کو بیان کرنا ہو تو عرش یا کرسی یا آسمان یا زمین یا ہاتھی یا شیر کی مثال پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ چیونٹی، مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑوں کی مثال بیان کرنے سے کلام فصاحت اور بلاغت سے مبنی ہوگا۔ بیان مثال بیان کی جا رہی ہے کسی چیز کی کمزوری کی، تو اس کی مثال کمزور چیز کے ساتھ ہوگی، ہاتھی یا گھوڑا یا شیر یا اللہ کے عرش یا فرش یا کرسی اس کے ساتھ ہوگی مثال، یا کسی حقیر ترین چیز کے ساتھ ہوگی۔ تو ایلیکوینسی کا تقاضا یہ ہے کہ کمزور چیز کی مثال کمزور چیز کے ساتھ ہوگی۔ بتوں کی عاجزی اور بت پرستی کے لچر ہونے کو نمایاں کرنے کے لیے مکڑی اور اس کے کمزور تنے ہوئے جالے کو بیان کرنا شان فصاحت اور بلاغت کو بڑھا رہا ہے۔ بھائی بت کمزور ہے، ہاتھ سے بنا ہے، لات مارو ادھر جائے گا۔ لومڑی اس کے اوپر پیشاب کر رہی ہے اور وہ گوتم بدھ کا بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ بت کمزور ہوا نا، حقیر ہوا، عاجز ہوا، تو اس کی مثال کسی مضبوط چیز کے ساتھ کیسے دی جا سکتی؟ ان مثالوں میں حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی فکر و نظر کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ان قرآنی مثالوں میں تاثیر یہ ہے، قرآن جو بھی مثال دیتا ہے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ان مثالوں کے اندر تاثیر یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو وہ عقیدہ اور عمل بنتا ہے، اور جو اس سے ضد کرتا ہے، اناد کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے
کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال جو اللہ نے بیان کی ہے رب برحق کی طرف سے ہے، اس حق رب کی طرف سے ہے اور حق پہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس مثال دینے سے چاہتے کیا؟ کیوں کیڑے کی مثال دے رہے ہیں؟ کیوں مکوڑے کی مثال دے رہے ہیں؟ کیوں مکھی کی مثال دے رہے ہیں؟ کیوں مکڑی کی، اسپائڈر کی مثال دی جا رہی ہے؟ اسپائڈر خود کمزور ہے، اس کا بنایا ہوا گھر وہ بھی کمزور ہے، اس سے کہیں زیادہ ہاتھ سے بنائے ہوئے وہ بت اور معبودڑے جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ پیچھے بھی دو مثالیں پچھلی دفعہ آپ نے پڑھی ہیں۔ ایک مثال تھی فلما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کہ آگ کی مثال، اور دوسری مثال تھی او کصیب من السماء، آسمان سے بارش کی مثال۔ اس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے اور مثال ایسی بیان کی جا رہی ہے۔ لما ضرب اللہ تعالی مثالین للمنافقین، جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں یہ پیش کی تو ان کے اوپر ضرب لگی، ان کے سر کے اوپر ہیمر آیا، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں مکھی، مچھر، چیونٹی، مکڑی وغیرہ کی مثالیں دی گئی تو انہوں نے دوبارہ اعتراض کیا اور بڑی شدت کے ساتھ یہ اعتراض کیا۔ تو اس اعتراض کا مفسرین کی طرف سے ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ چاہے مثال اللہ تبارک و تعالی ہاتھی کی دیں یا شیر کی دیں یا مکڑی کی دیں یا مچھر کی دیں یا کسی بھی اسپائڈر کی دیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ مکھی تو درکنار، مکھی اور مچھر پر اعتراض کرنے والے اس کا پر بھی اس وقت بھی نہیں بنا سکتے تھے، آج بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس میں جب وہ مخلوقات اللہ کی ہے اور اللہ اپنی مخلوق کی خود مثال بیان فرما رہا ہے، تو یہ خالق کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی بڑی مثال بیان فرمائے یا چھوٹی مثال بیان فرمائے۔ اور پھر وہی بات کہ ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد ہے اہتداء، ہدایت، بات سمجھ میں آ جائے اور لوگ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے۔ مومن فوراً مان لے گا، جہاں اللہ نے کوئی مثال دی یا نہ دی، مومن کہے گا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ نے فرما دیا میری آنکھوں پہ اور میرے سر پہ، علی الرأس والعین۔ اور منافق اور کافر جو ہے وہ یہ کہے گا ارے یہ مثال، یہ تو آج کے دور میں فٹ نہیں بیٹھتی، یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،